السلام علیکم۔ پاکستان میں کورونا کا دورہ کیسا رہا؟ ملک کے دورے کے دوران اس نے بہت سی دلچسپ باتوں کا مشاہدہ بھی کیا۔ یہاں اسے اپنے بارے میں بھی بہت کچھ پتا چلا۔ یہ سب دیکھ کر وہ خود ہی چکرا گیا۔ پاکستان میں کورونا کا یہ دورہ بھی بہت دلچسپ اور معلومات افزا رہا۔ اس عالمی وبا میں بھی بحیثیت قوم ہمارا شیوا اور رویہ نہ بدلا۔ کورونا جب ایئرپورٹس پر لینڈ کیا تو 5,000 کی رشوت دے کر اس کو قرنطینہ سے نگینہ بنا دیا گیا۔ اتنے سستے میں اپنی ذات کی اس خوبصورت تبدیلی پر وہ حیران بھی تھا اور شکر گزار بھی۔ باقی غریب مسافر جب قرنطینہ جا رہے تھے تو کورونا اسی فلائٹ میں آنے والے پنجاب کے ڈپٹی اسپیکر کی کار میں بیٹھا اور باہر آ گیا، کیونکہ جہاز میں کورونا کی بزنس کلاس میں انٹری ممنوع تھی۔ بازاروں میں پہنچا تو اتنا سخت شٹر ڈاؤن دیکھ کر اس کا دم گھٹنے لگا، لیکن عوام کی نرم دلی اور انسان دوستی دیکھ کر حیران رہ گیا کہ انہوں نے تھوڑا سا شٹر کھول دیا تاکہ اس کو سانس آتا رہے۔ بند شٹر کے پیچھے صبح 4 بجے کام شروع ہوتا دیکھنے کا یہ اس کا پہلا تجربہ تھا۔ پورا ملک کورونا لاک ڈاؤن پر سراپا احتجاج نظر آیا، سوائے ایک طبقے کے، علاقے کا SHO اور حوالدار، جس نے موقع پر لوکل آن لائن جرمانے کر کے ملک کی معیشت کو گرنے سے بچایا، اور اس کا تھوڑا سا بھاڑا کورونا کو بھی دے دیا گیا۔ چونکہ اسکول بند تھے تو بچوں کو اردو زبان میں الفاظ متضاد کی مشق سیاستدان کراتے رہے۔ ٹی وی پر آنے سے پہلے اپوزیشن والے دیکھتے تھے کہ آج حکومت نے کیا کہا ہے۔ اگر انہوں نے غربت کہا ہے تو ہم صحت کہیں گے، اگر صحت کہا ہے تو ہم معیشت کہیں گے۔ یوں کورونا اس ملک کے بچوں کے اردو زبان کے نصاب میں بطور الفاظ متضاد شامل ہو گیا۔ ملک کے دورے کے دوران اس نے ایک بہت دلچسپ بات کا مشاہدہ کیا۔ جس طبقے سے بھی سوال کیا جاتا تھا اس کے جواب میں دوسرا طبقہ نظر آتا تھا۔ مسجد نے کہا بازار بھی کھلے ہیں، بازار نے کہا مالز بھی کھلے ہیں، مالز نے کہا اسٹوڈیو بھی کھلے ہیں، اسٹوڈیو نے کہا ناظرین دیکھیے سڑکوں پر عوام کھلے ہیں، عوام نے کہا پورا یورپ اور امریکہ کھلا ہے، ہم نے ابھی فیس بک پر پڑھا ہے۔ یہ سب سازش ہے۔ کورونا کو بہت پرمسرت حیرت ہو رہی تھی کہ یہاں ہر طبقہ، ہر شخص اس کا ماہر تھا۔ اتنی آگہی امریکہ، آسٹریلیا اور یورپ میں بھی اس نے نہیں دیکھی تھی۔ کیا عالم، کیا سیاستدان، کیا جج، کیا وکیل، کیا تاجر، کیا صحافی، کیا حجام، کیا درزی، سب نے اس بارے میں اپنی اپنی ریسرچ پیش کی۔ ڈاکٹر وہ اس وقت کراچی کی سڑکوں پر ایدھی ایمبولینس میں وینٹیلیٹر کی تلاش میں رول رہا تھا۔ جب تک اس کی باری آئی تب تک عوام سب سیکھ چکے تھے۔ اس دوران کورونا کو اپنے بارے میں بہت سے نئے انکشافات بھی ہوئے جن سے اب تک کورونا آگاہ نہیں تھا۔ اس خود آگاہی میں اس کو پتا چلا کہ وہ پارک کھولنے سے نہیں پھیلتا بلکہ ان پارک میں جھولے جھولنے سے پھیلتا ہے۔ میر شکیل الرحمان کی آزادی کے لیے دیے گئے دھرنے میں نہیں پھیلتا لیکن پارلیمنٹ کے اجلاس اور راشن کی تقسیم میں پھیلتا ہے۔ سنیوں کے لیے صرف ایران سے آتا ہے اور شیعوں کے لیے بس تبلیغی جماعت سے پھیلتا ہے۔ 50 سال سے زیادہ کو ہو جاتا ہے اور جوانوں کے بوڑھا ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی حلف برداری کی تقریب میں خود بھی حلف لیتا ہے کہ میں کالے کوٹوں پر حملہ نہیں کروں گا۔ اس کا سب سے اچھا بچاؤ ڈاکٹروں کے لیے ماسک اور دستانے نہیں بلکہ جواد احمد کا گانا ہمیں تم سے پیار ہے سے ہوتا ہے۔ سماجی فاصلے اور گھروں پر رہنے سے نہیں بلکہ روزانہ ہر بلیٹن میں سلامی اور سلوٹ سے اس کی مدافعت میں اثر پڑتا ہے۔ ARY چینل پر یہ صرف سندھ میں جانے لیتا ہے اور جیو نیوز پر یہ اکثر پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں پایا جاتا ہے۔ اشرافیہ کے لیے N95 ماسک سے کم پر سمجھوتا نہیں کرتا لیکن ڈاکٹروں، نرسوں وغیرہ کے لیے اس میں اتنی عاجزی ہوتی ہے کہ بس کپڑے یا سرجیکل ماسک سے بھی رک جاتا ہے۔ اس کا علاج کسی اینٹی وائرس یا وینٹیلیٹر سے نہیں بلکہ ناک میں وکس لگانے، نیم کے پتے پینے اور کوئلوں کا دھواں سونگنے سے ہوتا ہے۔ یہ اکثر کافر یا کمزور ایمان مسلمان کو ہی ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس سب کے عملوں کا حساب ہوتا ہے۔ اپنے بارے میں یہ سب انفارمیشن لے کر وہ چکرانے لگا، اس کا دم گھٹنے لگا تو وہ اپنے لیے مارکیٹ سے ماسک لینے گیا۔ تب پتا چلا کہ اسپیشل رمضان پیکج ہے جس میں 50 والا ماسک 1000 میں مل رہا ہے۔ اس نے اپنا تعارف بھی کروایا کہ بھائی میں کورونا ہوں، تو آگے سے جواب ملا کہ ہوگے ہم تجھ سے بڑے کورونے ہیں، ابھی کورونا
ٹکرا ہی رہا تھا کہ اس کو یہ خبر پتہ چلی کہ جس کو سن کر اس کی جان میں جان آئی، معاشی لاک ڈاؤن ختم کیا جا رہا ہے، البتہ دماغوں اور احساسوں کا لاک ڈاؤن جاری رہے گا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا کہ اسی طرح فلائٹس کھلیں اور وہ واپس اپنے ملک جا کر خود بھی قرنطینہ ہو جائے، کیونکہ پاکستان کا چکر لگانے کے بعد اس کو ایک بات کا یقین ہو گیا تھا کہ یہاں سانسیں اکھیڑنے اور کسی کا دم گھٹنے کے لیے کسی کورونا کی ضرورت نہیں تھی۔ یہاں اس نے اپنے سے زیادہ وبائی اور مہلک کورونے دیکھے تھے جس کی کوئی ویکسین وجود ہی نہیں رکھتی۔ اس کے بعد کورونا آج تک قرنطینہ میں ہے۔